السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 92 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ حضرت صفوان بن عسال سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مسجد کے اندر سرخ چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت صفوان بن عسال مراری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے جو دیوار ہے، مسجد کے اندر سرخ چادر کے لیے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، مسجد کے اندر سرخ چادر لیے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے دیوار پر۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب علم کو مبارک ہو، طالب علم کو مبارک ہو۔ عالم کو جو فرشتے ہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور طالب علم سے محبت کی بنا پر اوپر تلے قطار بنائے ہوئے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے اس رخ کی طرف جاتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، قرآن کی طرف آتا ہے، ادارے کی طرف آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ پورا جو قطار ہے، قطار آسمان تک چلی جاتی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے نا علم حاصل کرنے والے اور پڑھانے والے اور پڑھنے والوں دونوں پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا باعث نجات بن جائے، باعث مغفرت بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قربت کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بن جائے۔ ہم سب کے والدین کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن نور کے تاج سے سرفراز عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام سے سرفراز عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت 13 to 30۔ آج کا ہمارا لیسن ہے، آیت دیکھیے، آیت نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اتر جا یہاں سے، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ یہاں تو تکبر کرے، بس تو نکل جا، بے شک تو ذلیل ہے۔ تو ابلیس کو اس کی انا لے ڈوبی۔ اگر وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہوتا تب بھی احکم الحاکمین کا حکم بجا لانا ضروری تھا، لیکن اللہ کے حکم کو غلط قرار دیا اور حجت بازی پر اتر آیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، کہ تو یہاں سے نا اتر جا، تیرے لیے یہ درست نہیں ہے کہ تو اس میں تکبر کرے، یعنی کہ جنت میں تکبر کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس میں یعنی جنت میں رہنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے، اور یہاں پر تکبر سوال ہی نہیں اٹھتا، جنت کے اندر تکبر سوال ہی نہیں اٹھتا۔ فَأَخْرِجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے نا۔ تو یہاں جو ہے جس بات کا اشارہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تو نکل جا یہاں سے، تو اس سے مراد یہاں پر جنت کی طرف اشارہ ہے۔ ابلیس پہلے تو وہی تھا نا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد دنیا کا ایک باغیچہ بھی ہے جو عدن میں تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی وہیں پیدا کیے گئے تھے۔ بہرحال تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سے اتارا ہے ان کو، تو وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا۔ آیت نمبر 14 دیکھیے۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا نا، تو ابلیس وہاں سے نکال دیا گیا۔ مطلب جو یہاں پہ بات آئی ہے نا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نقل کیا کہ اس سے مراد دنیا کا ایک باغیچہ ہے جو عدن میں تھا، حضرت آدم علیہ السلام ہی وہیں پیدا کیے گئے تھے۔ تو ابلیس نے دراصل
کیوں کیا ایسا؟ سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو ابلیس وہاں سے نکال دیا گیا اور آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ابلیس نکالا گیا تو لیکن ابھی زمین پر نہیں آیا تھا کہ دونوں میاں بیوی میں وسوسہ وہ ڈالنا اس نے، یعنی آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ان کو بہکا کر اس درخت کے پاس جانے کو ولغلایا، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے کھلانے پر بھی آمادہ کر دیا۔ وسوسہ کس طرح ڈالا اس کا کوئی بھی مطلب کہ یہ اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل سے نہیں ہے کہ کیسے اس نے وسوسہ ڈالا، کیا ایسی تکنیک اس نے استعمال کی، واللہ عالم ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دور سے اس نے آواز دے دی تھی۔ اس طریقے سے اس نے آدم علیہ السلام اور جو ہے حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آیت دیکھیے، آیت 14 ہے، اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دیجئے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دیجئے اس دن تک کی جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی۔ ابلیس کا یہاں پہ مہلت مانگنا پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں اس نے کیا کیا؟ مہلت مانگی۔ کس سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے ابلیس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی۔ تو چونکہ اس سے پہلے سے یہ معلوم ہوا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین میں آباد کرنے کے لیے پیدا ہی کی گئی ہیں، تو اسے خلافت بھی سونپی جائے گی، اسی وجہ سے اس پر ملونیت کا داغ لگا دیا۔ اس لیے اس نے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے مہلت دے ہی جائے، یعنی میری عمر اتنی لمبی کر دی جائے کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت تک کہ میں زندہ رہوں، میں جیتا رہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دیجئے کہ میں اس دن تک کی مجھے مہلت دیے کہ جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 15 دیکھیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ قبروں سے اٹھنے کے دن تک تجھے مہلت ہے، البتہ یوں فرمایا کہ تجھے مہلت ہے، ہاں تجھے مہلت ہے، تجھے مہلت ہے۔ تو سورہ ہجر آیت نمبر 38 اور 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اسے مہلت دی، اور جب اس نے مہلت مانگی، ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ تو ایک لمبے وقت تک کی ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگ لی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا، ابلیس نے کیا کہا؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دیجئے، انظرنی یعنی مہلت دے دیجئے، الی یوم اس دن تک کی، یبعثون یبعثون جو ہے بعث سے ہے، اٹھائے جانے سے اس سے مراد ہے، یعنی اس سے یہاں مراد قیامت ہے۔ تو اللہ سے اس نے مہلت مانگی، یا اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے دی جب لوگ جو ہے دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قال انک من المنظرین، بے شک تو جو ہے مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 16، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اس نے کہا اچھا، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان کے لیے گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابلیس کہہ رہا ہے۔ کس سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے اللہ پر بلیم کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لمبی عمر دینے کا وعدہ فرما دیا، تو ابلیس نے اپنی دشمنی کا بھی اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دینے کا وعدہ فرما دیا ابلیس کے لیے، اس نے مہلت مانگی نا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ مجھے لمبی عمر دے دیجئے قیامت تک کے لیے۔ تو اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا تھا؟ ابلیس نے اپنی دشمنی کا اظہار بھی کیا، بنی آدم سے اپنی ملونیت کا بدلہ لینے کا اعلان بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے عرض کیا کہ میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا۔ فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراط المستقیم، کہ
آپ نے نا مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ پہلے دیکھیں کہ پہلی چیز تو کیا تھا، اس نے تکبر کیا، اس نے گھمنڈ کیا، اس نے حسد کیا، تمام گناہ کیے، اپنی غلطی کا اعتراف بھی نہیں کیا، اور چوتھا اس نے کام کیا اللہ کے اوپر بلیم کر دیا کہ کیوں ہم گمراہ ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کر دیا نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو جو شیطانی قسم کے جو انسان بھی ہوتے وہ بھی ہمیشہ اپنے برائی کا بلیم، اپنے گناہ کا بلیم، اپنے جو گمراہ ہونے کا جو بلیم کرتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ پہ کرتے ہیں، جیسے شیطان نے کیا۔ خود اس نے اپنی غلطی نہیں مانگی، غلطی کی مانی نہیں، پھر معافی بھی نہیں مانگی، اور پھر اس نے اللہ سے جو ہے توبہ بھی نہیں کی، اور اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوا، اور ان سب کے باوجود وہ تکبر اور عینہ اور ڈھٹائی پر لگا رہا، تلا رہا، اور اس کے بعد بھی اس نے کیا کیا، آخری میں اللہ کے اوپر بلیم کر دیا کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے کہ میں نا اب کیا کروں گا، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا، یعنی آپ کے بندوں کو اللہ میں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کتنی محبت کرتے بندوں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک آیات، ایک ایک جو بات چیت ہو رہی ہے نا شیطان اور اللہ کے بیچ میں، تو وہ جو بات چیت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم لوگوں کو بتا دی، گفتگو بھی بتا دی کر کے کہ دیکھو یہ بات ہوئی تھی، اے میرے بندو دیکھو یہ پورا واقعہ ہے، دیکھو تم اس سے الرٹ رہنا، تم اپنے دشمن سے الرٹ رہنا، تمہیں کیا نہیں کرنا ہے، تمہیں بس شیطان کے حکموں کی پیروی نہیں کرنی، تمہیں شیطان کی جو ہے اتباع نہیں کرنی ہے۔ تو یہ جو شیطان تھا دراصل اس نے اسی طریقے سے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اس آیت کو آپ لوگ چاہے ہائی لائٹ کر لیجئے اور پھر چاہے اپنے گھروں میں لکھ کے لگا لیجئے، اپنے بچوں کو بتائیے، بہت امپورٹنٹ آیات ہیں یہ سب، کہ ایک تو اس نے غلطی کی، اور دوسرا اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ کہا کہ اے اللہ کہ میں اس لیے گمراہ ہوا ہوں، اس کی وجہ کون ہے، آپ ہیں۔ تو ہمیشہ جو نافرمان قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، گمراہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ پر بلیم کرتے ہیں، یا دیندار لوگوں پر اس طرح سے بلیم کرتے ہیں کہ میں جو گمراہ ہوا ہوں یہ اس کی وجہ آپ ہے، آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ آپ نے مجھے نا گمراہ کر دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، گھات لگا کے، لَأَقْعُدَنَّ یعنی کہ قاد سے ہے، قاف عین دال سے، یعنی کہ اس کے معنی کیا ہوتے بیٹھنا، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، ایک دم بالکل قسم کھا کے اسے اس نے بالکل ٹھان لیا ہے ان کے لیے۔ لہم جو مراد ہے ان کے لیے یہاں پہ انسانوں سے مراد ہے، صراط المستقیم، سیدھے راستے پہ اللہ، اور کاف کس کی طرف اشارہ ہے، اللہ کے راہ، ٹھیک ہے۔ صراط کے بعد جو کاف آیا ہے وہ اللہ کا جو راستہ ہے، صراط کا یعنی کہ آپ کے سیدھے راستے پہ، مستقیم یعنی کہ سیدھے پہ، تو صراط المستقیم، اللہ میں آپ کے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا۔ اور آپ دیکھیں کیا کیا ابھی اس نے جو ہے وعدے کیے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے نا اسی پہ تو شیطان بیٹھا ہے، اسی کا اس نے تو وعدہ کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو یہ ابلیس کی نا دوسری ڈھٹائی یہی تھی کہ اس نے نا خود تو گمراہ ہوا، اس کے بعد اس نے جو ہے اب بھی اس نے اپنی طرف نہیں، بلکہ اس نے جو یہ کہا کہ مجھے گمراہ کون کرنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اور میں انہیں آپ کی راہ سے بھی روکوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا، یہ چیلنج کیا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کے راستے پر میں بیٹھوں گا، ہر خیر اور شر کے راستے پر میں بیٹھوں گا، خیر سے ان لوگوں کو روکوں گا اور شر کو ان کی نظروں میں پسندیدہ بنا دوں گا، اس لیے بیٹھوں گا نا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ شر کے راستے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ شر کے راستے پہ اس لیے بیٹھا ہے کہ خیر کے راستے پہ تو میں روکوں گا، لیکن شر کا جو راستہ ہوگا اس کو میں بہت خوبصورت، بہت پسندیدہ، بہت لبھاونا میں بنا دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ وہ اس کو اختیار کرے، اس کو اختیار کرنے کی بھی میں ان کو ترغیب دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وعدہ کس نے کیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے شیطان نے کیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ اس کا مفہوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کے مطلب کیا ہے کہ وہ ہر خیر اور شر کے راستے پر ابلیس بیٹھا ہے، خیر کو روکتا ہے، خیر سے وہ روکتا ہے، اور شر کو کیسا خوبصورت بنا کے اور پسندیدہ بنا کر، لبھاونا بنا کر لوگوں کو اختیار کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے، سجھاؤ دلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 17۔
پھر ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں اور ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو ناشکر گزار پائے گا۔ یہ اس کا دوسرا وعدہ تھا اللہ سے۔ کتنا زیادہ ڈرانے والا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ اگر جب قرآن پڑھتا ہے تو انسان واقعی میں جو ہے اس کو ایک تو اس کی یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے جو اس نے اگر پڑھا ہوا ہے، اور جنہوں نے اگر نہیں پڑھا، وہ پہلی بار پڑھ رہے ہوتے تو واقعی میں وہ پوری طرح سے الرٹ ہو جاتے ہیں۔ اس نے کیا قسم کھائی؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولتجدن اکثرہم شاکرین۔ ان کے پاس میں ضرور آؤں گا، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، ان کے داہنے سے اور ان کے بائیں سے، اور آپ جو ہے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ چیلنج دیا تھا۔ کس نے؟ شیطان نے۔ کس کو دیا؟ اللہ کو دیا۔ ابلیس نے بنی آدم کو بہکانے کے لیے 4 دشاؤں کا ذکر کیا ہے۔ 4 دشائیں، کیونکہ نا ان دشاؤں میں سے کوئی کسی کے پاس آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابلیس کی آنے کا راستہ ہے، 4 دشائیں، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، سامنے سے، یہ 4 راستے ہیں ابلیس کے آنے کے۔ تو یہ راستہ اس نے بتا دیا، اور یہ راستہ اس نے کہا کہ اللہ میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کو زبردست ان کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اے اللہ، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، سب طرف سے میں ان کے پاس آؤں گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی تمام جہاد سے، یعنی کہ اس کے جو ہے وسوسوں سے پناہ مانگنے کے لیے تعلیم بھی دی ہے کہ شیطان کسی بھی طرف سے انسان پر مسلط نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح اور شام ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے، اور کبھی بھی ان کے پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات کون سے؟ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی والدنیا واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم فزنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں خیر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اور اپنے دین میں اور اپنے دنیا میں اور اپنے اہل میں اور اپنے مال میں عافیت و سلامتی چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تو میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ، تو میری حفاظت فرما، میرے آگے سے بھی اور میرے پیچھے سے بھی، اور میرے دائیں طرف سے بھی اور میری بائیں طرف سے بھی، اور میرے اوپر سے بھی اور میرے عظمت کی اور میرے اوپر سے بھی، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں کہ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے اچانک کسی مصیبت میں ڈال دیا جاؤں۔ یہ مسند احمد میں اس کا پورا آیت اور ترجمہ سب کچھ اور حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شیطان کے چھلاوے تھے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگتے تھے، اور یہ سب دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ دعا آپ کو صبح شام کے اذکار میں بھی مل جائے گی۔ تو یعنی شیطان کا دراصل الٹیمیٹ جو گول ہے وہ کیا ہے؟ دراصل شیطان جو ہے نا اپنی قسم کو نہیں بھولا، اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر وہ آج بھی قائم ہے۔ بنی آدم کو بہکانے، ورغلانے اور گمراہ کرنے میں اس نے اس کی اولاد کے پیچھے پڑا ہے، اور اس نے کمر کس رکھی ہے، کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، اور اس نے پوری طرح کمر کس رکھی ہے۔ یعنی آدم کی اولاد کو کفر اور شرک اور نافرمانی پر آمادہ کرنا، یہ سب اس کا یہی سب کام ہے۔ گمراہ زیادہ کرتا ہے، اور جو ہدایت والے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ بہت تھوڑے سے ہیں، قلیل ہیں۔ یعنی گمراہ لوگ آج آپ دیکھیں پوری لسٹ پورے ہیں اس وقت دنیا میں کتنے لوگ موجود ہیں، اور ان سب لوگوں میں جو انسان موجود ہیں اس میں سے آپ دیکھیں کہ کتنے اسلام والے ہیں، اور پھر ان اسلام والوں میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دراصل ہدایت والے ہیں، تو بہت تھوڑے سے ہیں نا۔ تو آپ دیکھیں کہ گمراہ والے زیادہ ہیں اور ہدایت والے کم ہیں۔ یعنی دراصل شیطان کا نا الٹیمیٹ گول کیا ہے
کہ وہ انسان کو پھر ناشکرہ بنا دیتا ہے۔ اس نے کہا نا وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اللہ کی اکثر جو انسان ہیں آپ ان کو کیا پیسہ پائیں گے، کس طریقے سے پائیں گے؟ ناشکرہ پائیں گے، شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو یعنی شیطان کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ وہ انسان کو ناشکرہ بنا دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پاروں میں ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دنیا میں زیادہ اور آخرت میں بہت ہی زیادہ شکر کے نتیجے میں جو نعمتیں ملیں گی، جو شکر ادا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مزید سے نواز دیں گے۔ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی نا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور شیطان انسان کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ ناشکرہ۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے ہر کام میں وہ حاضر ہوتا ہے، ہر چیز میں وہ دخل اندازی کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ہر کام میں نا دخل اندازی کرے، انٹرفیئر کرے، اگر کہیں کھڑے ہیں تو وہ پوچھے کیوں کھڑی ہو، اگر آپ بیٹھ جائیں تو وہ کہے کیوں بیٹھی ہوئی ہو، اگر آپ لیٹ گئے ہیں تو وہ پوچھے کیوں لیٹی ہوئی ہو۔ ہر وقت ہر کام میں آپ کے ہر چیز میں انٹرفیئر آپ اگر کھانا پکا رہی ہیں تو وہ پوچھے کیوں پکا رہی ہو کھانا، کیا کر رہی ہو، یا کیسے کس طریقے سے کری، تو آپ کھانا جو ہے بنانا کیا ہوگا، ڈسٹربنس ہو جائے گا نا۔ ہر وقت دخل اندازی، انٹرفیئر۔ اگر کوئی ہر چیز میں آپ کے پھر مشورے میں بھی یا تنقید کرے یا کسی بھی ہر طرح سے ہر معاملے میں، زندگی میں ہر چیز میں ایک انسان ایسا ہو مقرر کہ وہ آپ کے ہر چیز میں رکاوٹ ڈالتا ہے، دخل اندازی کرتا ہے، انٹرفیئر کرتا ہے، روک ٹوک کرتا ہے نا، داخلی ہے وہ، روک ٹوک تو جانے دیجیے، تو اس شخص سے آپ کیسے اس سے دوست بنا سکتی ہیں نا؟ تو اس سے تو آپ پھر کیا سمجھیں گے، وہ تو دشمن ہے نا، ہر وقت مجھے پیچھے پڑا رہتا ہے، میرے دوست کیسا ہی ہو سکتا ہے، یہ تو میرا دشمن ہے نا۔ تو اس کی تو پھر شکل بھی دیکھنا انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے شیطان آپ کے ہر کام میں مداخلت ہے، وہ داخل ہے، وہ انٹرفیئر ہے اس کا۔ صرف فرق کیا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ آپ کو دشمن جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، آپ کو وہ دیکھ سکتا ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دراصل کیا ہے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ جو آپ کا جو دشمن ہے وہ کیا ہے، وہ دشمنی آپ سے رکھتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ میں ہر وقت آپ کے ساتھ مداخل ہے۔ کوئی بھی نیک کام اگر آپ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، آپ کو اس سے روکتا ہے۔ پھر آپ کے دل میں اگر آپ نے کرنے کی ٹھان بھی لی ہے تو وہ آپ کے ساتھ میں اس کام کے نیکی کام میں ریاکاریاں کروا دیتا ہے، اس کو ریاکاریاں کرا کے پھر اس کو ضائع کروا دیتا ہے۔ پھر آئندہ کبھی دوبارہ اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو کہتا ہے ابھی تو تم نے بہت نیک کام کر لیے ہے، تمہارے کاموں کی لسٹ تو بہت لمبی، چھوڑو ہٹاؤ، تم کیا کرو گے اتنا کام کر کے نیکی کا کام۔ اس خوش فہمی میں ہر انسان کو وہ مبتلا کرا دیتا ہے اور پھر اس کو اچھے کاموں سے، نیک کاموں سے اس کو روک دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ تم دیکھو، تم تو ہمیشہ نماز پڑھتی تھی، کیا کرو گی عشاء کی نماز پڑھ کے، چھوڑو ہٹاؤ، رہنے دو، بعد میں پڑھنا دیکھا جائے گا، ابھی تم بہت تھک گئی ہو، سو جاؤ۔ اس طریقے سے وسوسے ڈال کے اس کو، انسان کو ورغلا کے اس کو ہر نیکی کے کام سے روکتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے لقمہ اگر اس کا گر جائے تو اس سے چاہیے کہ وہ اس سے لقمے سے گندگی وغیرہ جو لگ گئی ہے اس کو صاف کرے اور پھر اسے کھا لے، اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور نہ پھینکے۔ اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت والے کھانا کس میں ہے، کس حصے میں، یعنی کہ کھانے کی جو برکت ہے وہ ہو سکتا ہے انگلیوں پہ جو کھانا لگا ہے اس میں ہے، یا ہو سکتا ہے جو ہماری جو پلیٹ میں ہم چھوڑ رہے ہیں یا جو نوالے میں ہم چھوڑ رہے ہو سکتا ہے وہ اس میں ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی 5432 اس کا نمبر تھا۔ تو اس سے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایکسپلینیشن کہ جب جابر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تو شیطان جو تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے،
اور ہم نے تو پڑھا ہے کہ یہ تو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، رمضان میں سارے شیطان قید ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان برے برے کام کرتا ہے۔ دراصل دیکھیں کہ اصل میں کیا ہے کہ ایک جو ہے نا ہر انسان کے ساتھ ایک ابلیس پیدا ہوتا ہے جسے ہم ذات کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے شیطان، وہ دراصل وہ ہر انسان کے ساتھ موجود رہتا ہے، تب بھی رمضان میں بھی موجود رہتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کی جو برائی کی عادت ہوتی ہے وہ نہیں چھٹتی ہے۔ روزوں کی حالت میں بھی انسان کیا ہوتے ہیں، گناہ میں ملوث رہتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو برکت کے کھانے کی جو بات کہی گئی ہے نا، تو کون سا حصہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ ہو سکتا ہے برکت والا یا انرجی والا؟ تو اسی لیے انہوں نے انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ہم انگلیاں فنگرز اپنی چاٹ کے کھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا رکھی ہو اور اس میں انرجی ہو، ہمارے لیے کیا معلوم اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے طاقت کی چیز رکھی ہو، اور ہم وہی جا کے واش بیسن میں ہاتھ دھو لیتے ہیں نا، اور اپنی پلیٹوں میں کتنا کتنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کھانے میں ہمیں اپنی پلیٹیں بہت صفائی سے صاف کر کے کھانی چاہیے، اور انگلیوں کو بھی بالکل صاف کر کے ہمیں کھانا چاہیے۔ کوئی بھی کھانے کا کوئی بھی جو حصہ ہے، وہ پارٹ ہے، وہ ضائع ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں کیسے صاف کریں، کیسے پلیٹیں صاف کریں؟ تو ہاں، آج تو ہمارا زمانہ بہت ماڈرن کا ہو گیا ہے، ہم تو ماڈرن کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں بہت لوگ کیسے کہیں گے جاہل ہے، یہ کیا ان الٹریٹ ہے، یہ تو ان ایجوکیٹڈ ہے، یہ تو اتنا زیادہ پلیٹ صاف کر رہی ہیں۔ آج تو وہ جو زمانہ چل رہا ہے، وہ تو جو اسپون اور کانٹے کا چل رہا ہے نا، فوک کا چل رہا ہے۔ لوگ اسپون اور فوک سے کھانا پسند کرتے ہیں۔ اب تو نہ جانے کون کون سی اسٹکس، چائنیز اسٹکس آج موجود ہو گئی ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے پھر اس کے چلتے انسان پلیٹ میں کتنا سارا کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں آج اتنی بیماریاں پھیل چکی ہیں نا۔ یہ اللہ نے جس کھانے میں ہمارے لیے شفا رکھی، طاقت رکھی، انرجی رکھی، جو فائدہ رکھا، آج ہم سب کیا کرتے ہیں، وہی کھانے کو پلیٹ میں چھوڑ کے اٹھ کے ریسٹورنٹ سے یا گھر سے اٹھ کے چل دیتے ہیں، اور کھانے کی پلیٹ کی صفائی نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے سارے کے سارے آج انسان بیمار ہیں۔ تو کیا جائے، تو پلیٹوں کو اپنی بہت صفائی سے کھائیں، صاف کر کے کھائیں۔ اتنی صاف کر کے کھائیں کہ آپ کی پلیٹ جیسے لگا دھو کے رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی صفائی سے اپنی پلیٹ کو صاف کر کے کھائیں۔ کبھی بھی کھانے میں اپنی پلیٹ میں کچھ بھی مت چھوڑیں۔ کچھ بھی کھائیں تو کیا کریں کہ اتنا کھائیں کہ آپ پلیٹ صاف کر لیں۔ یہی ایٹیکیٹس ہیں کہ اپنی پلیٹ میں کھانا مت چھوڑیں، پلیٹ پوری صاف ہو، کچھ بھی بچا کے نہ چھوڑا جائے پلیٹ میں، کیونکہ پھر وہ جو نوالا ہے، وہ جو لقمہ ہے، کس کا ہو جاتا ہے؟ شیاطین کا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ شیطان کا مقصد ہی کیا ہے؟ انسان کو ناشکرہ بنانا ہے، کہ وہ ناشکرہ ہو جائے۔ تو اگر پلیٹ ہمیں صاف کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی انسان اتنا نہیں صاف کر سکتا، اس کو مطلب جلدی سے کام کرنا بھی چاہتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ہماری پلیٹ بھی صاف ہو جائے۔ تو لاسٹ میں آپ یوں کیا کریں کہ ایک روٹی کا ٹکڑا لے لیں، اس سے پوری، جب آپ رائس کھاتے ہیں، رائس کھانے کے بعد اس میں کچھ شوربہ یا رائس لگے رہ جاتے ہیں، اب آپ کو جلدی سے اٹھنا بھی ہے، تو آپ ایک روٹی کا ٹکڑا یا بریڈ کا ٹکڑا لے لیں اور اس سے پوری پلیٹ اپنی صاف کر کے اس سے اپنے لیوالے کو وہ اپنا کھا لیں۔ تو اس سے کیا ہوگی؟ اپنی پلیٹ بھی صاف ہو جائے گی، آپ کا کام بھی جلدی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی پلیٹ کو صفائی سے کھا سکتے ہیں اور شیطان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور پھر کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شیطان وہی چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ شکر گزاری نہ کریں۔ آیت 18، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل خوار ہو کر، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے تو نکل جا ذلیل ہو کر کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے باہر نکال دیا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ جنت سے بھی نکالا، ہو سکتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے آگے اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہو سکتا ہے جنت سے نکالا ہو سکتا ہو آسمانوں پہ وہ رہتا ہو، لیکن جب اس نے اللہ سے جو ہے اس طریقے سے اللہ پر بلیم کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ اس نے وسوسہ ڈالا آدم کے آگے، اور پھر آدم کے جو ہے آدم کو ورگلایا، سب کچھ کیا، تو اس کے بعد تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہو سکتا ہے اس کو آسمانوں سے بھی نیچے اتار کے زمین پر پھینک دیا، اور قیامت تک کے لیے ملعون ہو گیا، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے عمر تو لمبی دے دی، لیکن کیا کیا، اس کو جو ہے ذلیل خوار کر دیا، مذعوما مدحورا یعنی کہ ذلیل الخوار کر دیا گیا، دھتکارا ہوا ہو گیا۔ لَإِن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو بھی تیری جو ہے نا پیروی کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تیری پیروی کریں گے میں ضرور ان سب سے اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو شیطان کی قدموں کی جو بھی پیروی کرنے والے ہوں گے اور جو ہے شیطان کی جو اتباع کرنے والے ہوں گے اور خود شیطان، ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں ان سب سے بھر دیں گے۔ بنی آدم میں سے جو بھی شیطان کی اتباع کریں گے ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ ان سب سے اور شیطان کو دوزخ میں بھر دیں گے۔ ابلیس نے قسم کھا کر اپنی بات بتا دی تھی کہ میں ان سب کو حق کی راہ سے ہٹاؤں گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اعلان فرما دیا کہ تجھے اور تیرے ماننے والوں کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ ابلیس کی بات اللہ تبارک تعالیٰ کا اعلان لوگوں کے سامنے ہے، کلیریفائی ہے، لیکن آج دیکھیں پھر بھی اکثریت شیطان کی ہی اتباع کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ رسول کی بات مانتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، معلوم ہے، سب معلوم ہے، پھر بھی کیا کرتے ہیں، گمراہ ہیں، شیطان کے رستوں کی پیروی کرتے ہیں اور رحمان کا رستہ چھوڑے بیٹھے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19 ہے، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، پھر جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس پیڑ کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے خطاب فرمایا اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہو کھاؤ پیو، لیکن بس نا ایک جو یہ درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا۔ آپ دیکھیں کہ پھل کھانے سے نہیں روکا، اس کے قریب بھی جانے سے روک دیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ پھل کھانے سے روکا جاتا نا تو اٹریکشن اور ہوتا، تو جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کی ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں اس کے قریب بھی مت جانا، ٹھیک ہے، تو قریب بھی جانے سے منع کیا ہے۔ اور تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ یہ گندم کا ہے اور انار کا ہے، تو جس چیز کے بارے میں ہمیں قرآن اور سنت سے جو چیز بات نہیں پتہ چلتی ہے تو ہم اس میں کیا نہ کریں، گمان نہ لے کہ یہ اس چیز کا ہو سکتا ہے، اس چیز کا ہو سکتا ہے، اس چیز کا ہو سکتا ہے، تو وہ واللہ عالم کس چیز کا بھی درخت ہو سکتا ہے، تو اسی میں ہی ہم نہ رہ جائیں کہ یہ درخت کس چیز کا ہے۔ تو یہ اتنا ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ نے منع کر دیا تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں ان کاموں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جب اللہ نے آدم کو روک دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو بھی کچھ کاموں سے روکا ہے اور بہت کاموں سے روکا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بھی کہا ہے کہ نا تم ان کاموں کے قریب بھی نہ جانا، ان گناہوں کے قریب بھی مت جانا۔ گناہوں سے روکا نہیں ہے، گناہوں کے قریب بھی نہ جانا، فاحشہ کے قریب بھی نہ جانا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، ہے نا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزوں سے روکا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا اور آسمانوں سے بھی نکال دیا، زمین میں پھینک دیا اور ملعون ہوا وہ قیامت تک کے لیے۔ مہلت تو دی گئی، عمر تو لمبی دی گئی، لیکن ملعون ہوا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کے لیے جنت کی تمام نعمتوں کو، پھلوں کو حلال بنا دیا، صرف اور صرف ایک درخت کے پاس جانے سے روک دیا اور یہ تنبیہ کر دی، دیکھو نا اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تو تم کیا ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کتنی بڑی جنت اور پھر اس میں ڈھیر سارے، آپ سوچیں کہ جنت چھوٹی موٹی نہیں تھی، بہت بڑی جنت، اور پھر تمام طریقے کی اس میں نعمتیں، شہد، پانی، دودھ، اور جو ہے تمام قسموں کی اس میں نہریں اور پرندے اور تمام طرح کی نعمتیں، مشروبات، پھل، فروٹس، ہر طریقہ کی اللہ کی نعمتیں، اور پھر بھی کیا ہوا، جس چیز سے روکا جاتا ہے پھر اسی کے وہ قریب چلا گیا۔ کیسے گیا، لے جانے والا کون تھا، یہ ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 20۔ تو شیطان نے دونوں کو بہکا دیا تاکہ ان کی شرمگاہوں کو جو ان دونوں سے چھپی ہوئی تھی ان دونوں کے سامنے کھول دی جائے، اور ابلیس نے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس پیڑ سے روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ، یا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ہمیشہ جیتے ہی رہ جاؤ، یعنی امر ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈال دیا۔ تو وسوسہ کیسے ڈالا، تو آپ کو بتایا کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شیطان کو تو نکال دیا گیا تھا جنت سے، اور پھر
اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا، تو شیطان جو ہے نا وسوسہ بہت دور سے بھی ڈال سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ موبائل میں آپ بات کرتے ہیں اور جو اس کا نیٹ ورک ہوتا ہے کروڑوں اربوں دور بھی مل جاتا ہے، بات ہو جاتی ہے نا ایک نیٹ ورک سے، تو یہ کوئی بھی ٹیکنیک ہوگی واللہ عالم، لیکن اسی طریقے سے اس نے وسوسہ ڈالا، لیکن وہ جنت میں نہیں تھا، جنت سے باہر تھا۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ آسمانوں میں ہوں یا ہو سکتا ہے زمین میں ہوں، یہاں سے ہی اس نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے اندر، اور اس نے وسوسہ ڈال دیا۔ اور کیا وسوسہ ڈالا؟ وسوسہ لہما، لہما جو الفاظ ہے تو یہاں پہ اس سے مراد آدم اور حوا دونوں ہیں۔ شیطان نے کیا وسوسہ ڈال دیا کہ تم نا یہ بس درخت کے پیڑ کھا لو، درخت کے جو فروٹ ہے بس تم کھا لو، اور تم نا اس میں ہمیشہ ہمیشہ دائمی ہو جاؤ گے، رہنے والے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جب انہیں اس حال میں دیکھا تو اس کو حسد کی آگ لگ گئی کہ ہم تو جنت سے نکال دیے گئے اور یہ دونوں تو جنت میں آرام سے رہ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ چال بازی کرنے کی اس نے سوچ لی، تاکہ جن نعمتوں سے وہ آج فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ جنتی لباس پہنے ہوئے ہیں ان سے سب کچھ چھن جائے۔ تو آپ دیکھیے حسد کیا ہوتی ہے؟ حسد سامنے والے کی نعمتیں دیکھ کر جلنا، کڑنا اور جھرسنا، اور پھر یہ ٹھان لینا، یہ دعا کرنا، یہ کوششیں کرنا کہ جو اس کو نعمتیں ملی ہیں وہ سب چھن جائیں۔ تو یہی کیا ہے؟ حسد ہے۔ شیطان کو بھی یہی سوجی تھی، وہ جل رہا تھا، جھلس رہا تھا، کڑ رہا تھا، اور پھر اس کو کیا ہوا تھا کہ یہ سب کچھ ان لوگوں سے، آدم اور حوا سے چھن جائے۔ تو چنانچہ اس نے اللہ کے خلاف جو ہے نا کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس میں سے کچھ کھا لوگے، پھل وغیرہ جو کھا لوگے، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ فرشتے ہو جاؤ گے، اور کھانے پینے کی، اور بھی اگر تم اس میں سے پھل کھا لوگے تو تم کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں رہو گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کبھی بھی موت ہی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتے رہو گے۔ اس طریقے سے شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا۔ تو یہ وسوسہ ڈالا، آیت دیکھیں، آیت 21، اور اس نے ان دونوں کے آگے قسمیں کھائیں اور میں ہی تم دونوں کا بھلا چاہنے والا ہوں۔ تو یہ جو ہے کام اتنا آسان نہیں تھا، یہ کام پاسبل نہیں تھا۔ تو اس نے کیا قسم کھائی؟ اللہ کی قسم کھا کے کہا۔ اور ابلیس نے اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے تو قسمیں کیوں کھائی جاتی ہیں؟ ہم لوگ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی، تو اس نے اپنی بات کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا بہت بڑا ہمدرد ہوں، اور جو ہے ابھی یہ جو ہے نا یہ راست ابھی تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ تاکہ تم جو ہے نا کہ تم یہ بس یہ فروٹس کھا لو، اس پیڑ کے درخت کے فروٹس کھا لو۔ وقاسمہما، تو کیا قسمیں کھائی اس نے ان دونوں کے سے، تو ابلیس نے خوب قسمیں کھائی، قسم کھا کے کہا کہ تم نا بس کیا ہو جاؤ، یہ جو درخت ہے اس میں سے بس کھا لو، پھل کھا لو، تو تم کیا ہوگے؟ ہمیشہ ہمیشہ دائمی، یا تو تم جنت میں رہو گے، یا تم ہو سکتا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ ہو سکتا ہے فرشتے ہی بن جاؤ، تو تم کبھی نکالے نہ جاؤ۔ تو زیادہ لالچ دیکھیے بھی کہ انجام کیا ہوا، ہمیشہ کے لیے محرومی ہو گیا۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابلیس نے جب اللہ کی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا نا، تو اس لیے ہر مومن اللہ کے نام پر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جب اس سے اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو غور سے سن لیجئے، ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا اس لیے کہ مومن اللہ کے نام سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ آیت 22، اس طرح دھوکہ دے کر اس نے ان دونوں کو جھکا لیا۔ جب انہوں نے اس پیڑ کے پھلوں کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں، اور وہ اپنے اوپر باغ کے پتے جوڑ کر رکھنے لگے۔ تب ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس پیڑ سے روکا نہیں تھا؟ تو اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے۔ تو شیطان دراصل اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جو دھوکہ دیا تھا نا آدم علیہ السلام کو، کہا کہ تم یہ فروٹس کھا لو اس درخت کا، یہ تو تم دائمی رہ جاؤ گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہ جاؤ گے۔ تو شیطان نے دونوں کو دھوکہ دے کر جس بلندی یعنی جنت کے باغات میں تھے نا وہاں سے پستی ملا کے پہنچا دیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے جو ہے پھل کھا لیے، جب انہوں نے اس درخت شیطان کو
درخت کو شیطان کے دھوکے میں آ کر کھا لیا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اس درخت سے پھل جو ہے شیطان کے دھوکے میں آ کر کھا لیا تو اس نافرمانی کا انجام یہ ہوا کہ ان کے سامنے کیا ہو گیا کہ ان کے لباس جو ہے ان کے جسموں سے الگ ہو گئے۔ یہ سزا تھی، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا تھا کہ اس جو ہے درخت کے قریب بھی مت جانا، اور انہوں نے کیا کیا، قریب گئے ہی گئے کہ پھل بھی چکھ لیا۔ رزلٹ کیا ہوا، جنتی لباس اتر گیا، جنتی لباس چھن گیا۔ تو آدم اور حوا نے جیسے ہی فروٹس چکھا تو ان کے لباس جسموں سے آٹومیٹکلی اتر گئے۔ اب ان کیا ہوا، ان کی جو شرمگاہیں تھیں وہ ظاہر ہو گئی، نظر آنے لگیں۔ تو اللہ نے انسان کی فطرت میں شرم و حیا رکھ دی ہے اسی وقت سے ہی، تو پھر وہ کیا ہوا، ان کے اندر بھی شرم و حیا تھی۔ تو انہوں نے کیا اتنی ان کو شرم آ رہی تھی، ان کو اتنی حیا آ رہی تھی، تو جنت کے درختوں کے جو پتے ہیں وہ لے کر اپنے جسموں پر چپکانے لگے۔ تو جنت کے درختوں کے پتے، جو یہاں کے جو پتے ہیں، یہ مت سوچیے گا یہاں کے جیسے پتے چھوٹی چھوٹی پتی، وہاں کے درخت کے پتے تو کیا ہوں گے، بہت بڑے بڑے پتے ہیں، بہت ہی بڑے بڑے، جیسے ہاتھی کے کان یا اس سے بھی ہو سکتا بڑے ہوں۔ تو یہ جو پتے لے کر کے وہ اپنی پردہ پوشی کرنے لگے تاکہ ان کی سطر ڈھپ جائے، سطر چھپ جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بطور سزا ان سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تمہیں ان کے کھانے سے نہیں روکا، بلکہ تم سے تو یہ کہا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اور تم نے کیا کیا، اس کے قریب ہی چلے گئے نا، تم نے اس پھل کا درخت کھا لیا۔ تو شیطان تو تمہارا تو کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تم کو بتایا گیا تھا نا، تبھی تم نے کیا کیا، کھا لیا۔ تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنی غلطی کا اللہ کے سامنے اعتراف کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ اپنی غلطی کی معافی کے لیے دعا کرو۔ تو جس نے سزا دی پھر اس نے کیا کیا، دعا بھی سکھا دی۔ کیا دعا، آیت دیکھیں، آیت نمبر 23 ہے۔ دونوں بولے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بے شک کیا ہے، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو بالکل خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو بالکل خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر 5 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلا کیا تھا ان کی خوبی، انہوں نے گناہ کا اقرار کیا۔ دوسرا، اس پر وہ نادم ہوئے اور شرمندہ ہوئے گناہ پر، اور پھر تیسرا یہ تھا کہ اپنے نفس کو ملامت بھی کیا۔ چوتھا یہ تھا کہ انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ پانچواں یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہیں ہوئے۔ نا امیدی دراصل کیا ہے، کفر ہے۔ تو گناہ کر کے انسان کرا پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دراصل آپ دیکھیے آدم علیہ السلام سے کتنا بڑا گناہ ہوا تھا نا۔ ہمارا ایمان تو غیب پر ہے، آدم علیہ السلام تو لائیو وہاں سے سب کچھ دیکھا تھا انہوں نے، اللہ نے ان کے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جنت میں وہ رہتے تھے، اور اتنا بڑا گناہ ہو گیا، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے اس امید سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا گناہ، ان کا قصور معاف فرما دیا۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ اور اسی طرح ابلیس میں بھی 5 برائیوں کا بھی ذکر ہے کہ پہلا کیا اس کا برائی تھی کہ اس نے گناہ کا اعتراف نہیں کیا، اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ اس پر نادم نہیں ہوا، اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوا۔ تیسرا یہ تھا کہ اس نے اپنے نفس کی ملامت نہیں کی، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ملامت نہیں کیا۔ چوتھا یہ تھا کہ اپنے رب پر اعتراض کیا اور اس نے توبہ نہیں کی، یعنی اپنے رب پر بلیم کیا، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، تیری وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، اس طرح سے اس نے اپنے رب پر اعتراض کیا تھا۔ پانچواں یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے وہ نا امید ہو گیا تھا کہ میں نے تو اتنا بڑا گناہ کر لیا نا، اب اللہ مجھے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی انسان کیسا بھی گناہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، کبھی بھی نہیں سوچے کہ اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو سوچ تھا، یہ جو گمان تھا، وہ ابلیس کے اندر تھا، اس نے یہ سوچ لیا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آیت 24، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت تک کی زمین پر ٹھکانہ ہے اور زندگی کا سامان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کی توبہ قبول کر لی، لیکن ان سے کہا کہ گناہ کرنے کے بعد اب جنت میں تمہارے لیے جگہ نہیں رہی۔ ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا اور تم دونوں نے کیا کیا؟ درخت کو جو پھل کھا کر اللہ کی نافرمانی کی۔ اب تمہاری جگہ کیا ہے؟ زمین میں ہوگی، رہتی دنیا تک تم اور تمہاری اولاد ابلیس اس کی ذریت کے درمیان یعنی دشمنی چلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تم سب لوگ کیا کرو، اب یہاں سے اتر جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کون آ گیا؟ لبادن عدو، ساتھ ہی ساتھ دشمن بھی ساتھ میں آ گیا۔ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ دشمن رہتا ہے، ایسا دشمن جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، یہ قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ تب بھی انسان پڑھنے لکھنے کے بعد بھی اس کی جو ہے عادتیں اور اعمال اصلاح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وسوسے ڈالنے میں بھی وہ بہت ماہر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار میں جو دعائیں ہیں پناہ مانگنے کی، اللہ سے پناہ مانگتا ہے اس بندہ، اور جب اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے پناہ میں لے لے شیطان مردود سے، تو پھر اس طرح سے پھر وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، ابلیس سے حفاظت ہوتی ہے، اس کی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ آیت 25 دیکھیے، فرمایا اسی میں تمہیں جینا ہے اور اسی میں تمہیں مرنا ہے اور اسی میں تم کو نکالا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے کے سارے آدم اور حوا سب کو وہاں سے بھیج کے فرمایا کہ تم سب زمین میں ہی رہو گے، دنیا کی جو وقتی نعمتوں سے پھر تمہیں کیا ہوگی، تمہیں موت آئے گی، تمہیں فائدہ اٹھانا ہے، جو وقتی نعمتیں تمہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے، پھر تمہیں موت بھی آئے گی، تم ایک وقت تک کی وہاں رہو گے، پھر تمہیں کیا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے، پھر تم وہیں مرو گے، مرنا جینا اور پھر دوبارہ اٹھنا، یہ سب کیا ہوگا تمہارے لیے دنیا میں ہی ہوگا اور وہیں سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے سب کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ آیت 26 دیکھیے، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے پوشاک اتارا ہے، لباس اتارا ہے تاکہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، اور حفاظت اور زینت کا ذریعہ ہے وہ، اور پرہیزگاری کا لباس تو وہ سب سے اچھا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تاکہ وہ دھیان دے، تاکہ وہ غور فکر کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، لباس اتارا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم، میں نے تمہارے لیے نا قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ اب آپ سوچیں گے لباس اتارا ہے، ہم تو لباس بنایا جا کے مارکیٹ سے لے آتے ہیں، سپر مارکیٹ سے لے آتے ہیں، مال سے لے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نا لباس اتارا ہے آسمان سے جب بارش ہوتی ہے، بارش کے ذریعے سے وہ چیزیں وہ پیدا ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے یہ لباس جو ہے ہمارے سامنے بن کے تیار ہوتا ہے۔ بغیر بارش کے ذریعے سے یہ لباس کیا بن سکتا تھا؟ نہیں پاسبل ہوتا تھا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے لباس یواری سوآتکم وریشا، تو یہ لباس دراصل کیا ہے، تمہارے ستر چھپانے کا ذریعہ ہے اور تمہاری زینت کا بھی ذریعہ ہے۔ تو جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے سوآتکم، جو الفاظ ہے دراصل وہ اس کی میننگ یہ ہے کہ جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے، جیسے شرمگاہ۔ اور ریشہ جو الفاظ ہے، تو ریشہ کہتے ہیں پرندوں کے پروں کو، ریش کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں نا، تو اس کے ذریعے سے پرندوں کا جسم بھی ڈھکتا ہے اور وہ خوبصورت بھی لگتے ہیں، اور ان کو جو جاڑا گرمی برسات سے وہ بچاتا بھی ہے پر ان کے۔ تو وریشہ وہ لباس ہے جو انسان کو حسن اور زینت کے لیے پہنایا جائے۔ ٹھیک ہے، مین چیز کیا ہے، سوآتکم، اور پھر کیا ہے تاکہ انسان کی سطر ڈھک جائے اور اس کی شرمگاہ ڈھک جائے، پھر وریشہ یعنی کہ خوبصورت اور زینت والا لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور لباس تقوی کا، ذَلِکَ خیر، یہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِکَ الْخَيْرُ، لیکن لباس تو جو ہے دراصل کیا ہے، تقوی کا، وہ بہتر ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں تو بات ہو رہی تھی لباس سوآتکم کی، وریشہ کی، تو یہ تقوی کا لباس کون ہے؟ تو تقوی کا لباس دراصل کیا ہے، وہ تقوی کا لباس کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ لباس پردہ پوشی، یعنی جو انسان کا جو ستر ہے وہ پورا کورڈ کیا ہو، ایسا لباس انسان پہنے جو پوری طرح اس کا ستر ڈھپے،
سطر کو کور کر لے، ایسا پتلا اور ایسا شفاف یعنی کہ باریک نہ ہو جس کو پہننے کے باوجود انسان کا جو ہے شیپ دکھے، انسان کا جسم دکھے، اس کے جسم کے حصے دکھے، وہ ظاہر ہو جائے، سطر کھل جائے، سطر ظاہر ہو جائے، سب کچھ نظر آتا رہے، تو ایسا لباس مراد نہیں ہے۔ ایسا لباس مراد ہے جس کو پہننے سے انسان کا پورا سطر ڈھک جائے اور سطر کے اندر کی چیزیں باہر نہ دکھیں اور اتنا ٹائٹ بھی نہ ہو کہ جو انسان کی جسم کا شیپ بھی دکھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لباس کیا ہے، تکبرانہ فاخرانہ بھی نہ ہو جس کو پہن کے انسان فخر کرے، تکبر کرے، اور انسان اپنی اس کو پہن کر کے تکبر میں مبتلا ہو اور دوسرے کو کم درجہ سمجھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ لباس ایسا بھی نہ ہو کہ مرد اور عورتوں کا لباس پہن کر کے اور عورت بننے کی کوشش کرے، مرد عورتوں کا لباس پہن کر عورت بننے کی کوشش کرے، یا عورت مردوں کا لباس پہن کر مرد بننے کی کوشش کرے، اس طریقے کا بھی نہ ہو، کیونکہ اس سے ان کی اپنی جنس کی توہین ہوتی ہے۔ اللہ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا وہ اسی کے لیے صحیح ہے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ مرد ریشمی لباس نہیں پہن سکتے، اور پانچواں یہ ہے کہ اپنا لباس ترک کر کے کسی غیر مسلم قوم کی نقل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ تقوی کا لباس ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ مشابہت کرنے والوں کو عورت کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ مشابہت یعنی کہ بالکل جیسے کوئی عورت ہے مردوں کی جیسا لباس پہن لے، جیسے کہ شرٹ پینٹ پہن لے، جینس پہن لے، یا کوئی مرد ہے ایسا جو ہے عورتوں والا جو ہے اس طریقے کا جو لباس پہن لے، شلوار جمپر پہن لے یا ساڑی پہن لے اس طریقے سے، تو یہ مشابہت یعنی ملتے جلتے کپڑے پہن لے، تو ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ آج ہمارے کلچر میں کیا ہے، ہر عورت آج کل جینس ٹاپ شرٹ سکرٹس پہنتی ہیں، کوئی بھی خیال نہیں، تو اکثریت کو شیطان نے گمراہی کر دیا ہے، خاص کر کے لباس کے بارے میں۔ آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دیا ہے فطرت میں شرم اور حیا، چاہے آپ دیکھیں کوئی بھی ریلیجس کا ہو، اس کے اگر لباس اتارے جائیں تو وہ کیسا پریشان ہوتا ہے، کیسا بلبلا اٹھتا ہے نا۔ چاہے آپ شارٹ سے شارٹ اگر وہ پہن لے، لیکن سطر تو وہ ضرور چھپاتا ہے، سطر چھپاتا ضرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے، اور یہ تو بس شیطان پیچھے لگا ہے کہ انسان کا خاص کر کے عورتوں کا جو لباس ہے دن پر کیا ہو گیا، دن پر دن کم کرتا چلا گیا، عورت کو ایک نمائش کی چیز بنا دیا گیا۔ عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈھانکنے چھپانے، اور جو ہے ایک ایسا پرس تھا، ایک ایسی موتی تھی جو سیپ کے اندر رکھی ہو جس کے اندر ڈسٹ نہ جائے نا، تو کتنا خوبصورت، کتنا چمکیلا، کتنا برقرار رہتا ہے، ایک ایسا ہیرا ہے جس کو کور کر کے رکھا جاتا ہے۔ بلکہ آج تو جو خواتین ہیں ان کو ایسا ماڈل بنا دیا گیا کہ وہ بھرے بازار میں لا کے وہ جو ڈائمنڈ ہے وہ رکھ دیا گیا، ایسا دھول کھاتا ہے، اس کو پیروں تلے کچلا جاتا ہے، روندا جاتا ہے۔ وہ جو پرس ہے، وہ جو 7 تہوں میں پرس رکھی تھی وہ لا کے سڑکوں پہ ایسے رکھ دی گئی ہے نا، بازاروں میں، دکانوں پہ، شاپس میں، تو وہ کیسا، وہ بالکل دھول کھایا ہوا، اپنا کلر کھوتا ہوا، اپنی زینت کھوتا ہوا، اپنی شان کھوتا ہوا، اپنی حیا کھوتا ہوا ایسا پرس بن گیا ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ آج عورتوں کے بغیر کوئی پروڈکٹ نہیں بکتا ہے، کوئی عورتوں کے بغیر کوئی بھی ایسا ایڈورٹائز نہیں جو عورتوں کے بغیر ہوں، کوئی بھی ایسی نیوز نہیں جو عورتوں کے بغیر ہو، اور خاص کر کے ٹائٹ اور کم کپڑے والی عورتوں کو زیادہ اپارچونیٹیز دی جاتی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، عورتوں کو ایک شو پیس بنا کے رکھ دیا گیا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو فرما ہی دیا تھا یہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان نے سب سے پہلا حملہ کیا تھا آدم اور حوا پر، کہ ان کے لباس اتروا دیے تھے، قسم کھائی تھی، دشمن تھا، جو بھی آپ کا دشمن ہوگا آپ کا لباس اتروا دے گا۔ کیا کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب کیا رہیں، کور اپ رہیں، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، دارالانتہا ہے، یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ دنیا چھوٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم سے ہمارے جسموں کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی کہ تم نے ساتر لباس کیوں نہیں پہنے، تم نے جو قرآن سنت کے اللہ کے رسول نے جو تمہیں حکم دیا تھا ویسے تم نے لباس کیوں نہیں پہنے، تم نے کیوں ٹائٹ جینس پہنی، تم نے کیوں ٹائٹ جو ہے اپنے شارٹس پہنے، تم نے اپنے کیوں جسم کے حصے، تم نے اپنی ٹانگیں، تم نے اپنی لیگس، تم نے اپنی لیگس کی خوبصورتی تم نے کیوں دکھائی؟ یہ جسم تو تمہارا نہیں تھا، یہ جسم تو مٹی میں مل جانے والا تھا، یہ تم نے کیسی زندگی گزار کے آئے ہو، چلو سزا اب بھگتو۔
تو ہر انسان کو جو اپنی کمائی اس نے کی ہے سب کو جزا اور سزا ملی جائے گی۔ تو وقت وہاں پہ کیا ہوگا؟ حسرت کا ہوگا، افسوس کا ہوگا۔ ابھی وقت ہے، ابھی سمے ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو بدل لے، اپنے آپ کو چینج کر لے، اپنے دشمن کو پہچان لے۔ جس نے آدم علیہ السلام یعنی ہم سب کے ماں باپ ہیں، سارے انسانوں کے ماں باپ ہیں آدم اور حوا، ہمارے ماں باپ کا لباس اتروا دیا، اس نے آج ہم سب کا بھی لباس اکثریت کا اتروا دیا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو صحیح سے لباس پہنتے ہیں، خواتین صحیح سے لباس پہنتی ہیں۔ اکثریت کی محفلوں میں آپ دیکھیں کہ ساڑی پہنتے ہیں، کمر دکھتی ہے، گلا دکھتا ہے، نیک دکھتی ہے، بازو دکھتی ہے، سب کچھ دکھ رہا ہوتا ہے۔ ساڑی بھی کیا ہوتی ہے؟ سب کچھ اوپن ہوتی ہے۔ تو ہمارے دین میں کہیں کا ساڑی کا تصور ہی نہیں ہے۔ لباس ایسا ہو تو تقوی کا لباس ہو، تقوی کا لباس پہننے کو کہا جا رہا ہے کہ انسان کی جو اپنی جو سامنے کی جو بریسٹ ہوتے ہیں وہ بھی نہ ظاہر ہو، وہ بھی چھپے رہیں، وہ بھی ڈھکے رہے، کور اپ رہیں۔ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کس کی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ سب لوگ تو اگر ایک سانس کی جو ڈور ٹوٹتی ہے تو پھر جا کے سب لوگ ایسا گھنیاتے ہیں، ایسا پیچھا چھڑاتے ہیں کہ کوئی چھونا نہیں پسند کرتا ہے۔ نہیں کہتے ہیں آپ چھوئیے، نہیں آپ چھوئیے، نہیں آپ پانی ڈال دیے، نہیں آپ نہلا دیجیے، ہم سے تو نہیں ہو پائے گا۔ انسانوں سے ایسے بس جیسے سانس ٹوٹتی ہے نا تو لوگ ڈر کے بھاگتے ہیں اپنے گھر والوں سے ہی، چاہے وہ اس کی ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے دوست ہو، چاہے جٹانی ہو، چاہے دیورانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو لوگ پیچھا چھڑاتے ہیں کہ بس جلدی سے یہ جائے، جلدی سے ان کو بس ان کے گھر سے بس جلدی سے ان کے کفنانا ہو، دفنانا ہو، بس جلدی سے جائیں، بس ہمارا گھر کا جو ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کیسے گھر کی لوگ صفائیاں کرتے ہیں، پٹرا دھوتے ہیں، آنگن دھوتے ہیں، بالٹی دھوتے ہیں، تسلا دھوتے ہیں، کینچی دھوتے ہیں۔ اکثر تو کینچی وغیرہ تو استعمال کرنے کو دیتے ہی نہیں، وہ پھینک دیتے اٹھا کے۔ وہی بیٹی اتنی پیاری عزیز تھی اور ابھی وہی بیٹی ختم ہو گئی تو وہ اس کے کپڑے اتارنے کے لیے جو کینچی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کینچی بھی کوئی دینا پسند نہیں کرتا، اٹھا کے پھینک دیتے، کہتے نہیں کینچی نہیں چاہیے، لے جائیے پھینک دیجیے اٹھا کے۔ سب کچھ پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک سانس کی ڈور ٹوٹی پھر وہی سارے رشتے ختم، کون سا رشتہ باقی رہے گا؟ نا بندے کا اور اللہ کا، اللہ اور بندے کا رشتہ ہی باقی رہے گا۔ تو ابھی بھی سمے ہے، سنبھل جائے، سدھر جائے، اپنی اصلاح کر لیں کہ اللہ سے بڑھ کر آپ سے کوئی محبت نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ نے تو ہر چیز کھول کر واضح بیان کر دی، بتا دی، سمجھا دی، ہر آیت کو بالکل واضح بتا دیا۔ کیوں نہیں ہم لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سنبھل کے رہتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں؟ اگر ابھی آج ہی آخری دن ہوا تو اگر آج شامی ہماری نہ ہوئی تو پھر ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے نا؟ کیا ہم اپنے رب کو جواب دیں گے اللہ ہم نے اپنی زندگی ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ ہم جا کے ان کو نعرے لگا کے بتائیں گے کہ اللہ ہم نے ایسی زندگی گزاری، ہم نے ایسے کہا تھا، ہم نے جو ہے انقلاب کیا کہ میرا جسم میری مرضی۔ اللہ نے اس لیے تو دنیا نہیں بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے دنیا بنائی تھی تاکہ تم کو آزمایا جائے، تمہاری آزمائش ہو، اور ہر چیز کھول کے واضح بتا دیا گیا تھا۔ اب یہ میرا جسم میری مرضی کے جو نعرے لگانے والی عورتیں ہیں ان کا انجام دیکھ لیجیے گا کیا ہونے والا آخرت میں۔ چلے آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 27۔ اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں بہکاوے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ان کے کپڑے ان کے اوپر سے اتروا دیے، ان کے کپڑے ان پر سے اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ وہ اور ان کا گروہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے تو شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بتا دیا گیا دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے بنی آدم، ہم سب سے خطاب ہے، آپ سب سے خطاب ہے کہ تم شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، جس نے تمہارے ماں باپ، ہمارے ماں باپ کون ہیں؟ آدم اور حوا، وہی سارے انسانوں کے ماں باپ ہیں۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے ہمارے ماں باپ کا جو ہے نا جنت سے نکلوا دیا تھا، کپڑے اتروا دیے تھے۔ آپ اگر تصور کریں، اگر آپ کے اپنے جو ریئل ماں باپ ہیں ان کے کوئی کپڑے اگر اتار دے بھرے بازار میں، بڑے سے باغ میں یا بہت زیادہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، تو کیا دل چاہے گا کہ ایک چھرا یا ایک گولی ہو یا ایک بندوق ہو جس نے کپڑے اتارے ہو تو اس کو ہم ختم ہی کر دیں، شوٹ آؤٹ کر کے ختم؟ دل نہیں چاہے گا یہ۔
تو وہ جو دشمن ہے اس کو تو ہم سوچیں گے چھوڑے نا کسی قیمت پر. تو ہم کیسے بے شرم لوگ ہو گئے ہیں آج کہ اسی دشمن کو اپنا دوست بنائے بیٹھے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا ہی دیا کہ اس نے تو تمہارے ماں باپ کے کپڑے تک کی اتروا دیے، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ان کو جنت سے نکلوا کے دنیا میں اتروا دیا. وہ تو تمہارا اور تم سب کو ایسی تمہارے ماں باپ کی جو شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھلوا دی. وہ بیچارے پریشان ہو گئے، شرما گئے، اور حیا کا ان کو جو ہے اتنا زیادہ ندامت ہوئی، شرمندگی اٹھانی پڑی. کون کرنے والا تھا؟ کس نے کیا یہ سب؟ نا ابلیس نے. اور ساتھ ہی ساتھ نا وہ یہاں تک کہ شانت نہیں بیٹھا، یہاں تک کہ وہ تم کو بھی ایسی جگہوں سے دیکھتا ہے، وہ خود بھی دیکھتا ہے اور اس کی پورا قبیلہ دیکھتا ہے. انہ یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک شیطان اور اس کا پورا لشکر تم کو دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے اس کو. یعنی کہ جو شیاطین ہے اور ان کا پورا لشکر ہے ہر انسان کو بھی تکتا ہے، چاہے وہ واش روم میں جائے، چاہے وہ اپنا جو ہے ڈریس چینج کرنے جائے، چاہے وہ باتھ روم میں جائے، ٹوائلٹ میں جائے، کہیں بھی جائے، وہ اور ان کا پورا لشکر آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ اپنا لباس اتاریں، جب بھی آپ واش روم میں جائیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے دعا جائے واش روم میں جانے کی دعا. اور اپنے جب بھی کبھی آپ چینج کریں، اپنے لباس کو چینج کر رہے ہیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعائیں پڑھ کے اپنے لباس کو اتاریں، ورنہ کیا ہوگا، یہ اور پورا لشکر آپ کو دیکھتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جب انسان اتنا پڑھتا لکھتا بھی نہیں، اپنی سیکیورٹی بھی نہیں کرتا ہے، تو انہی کی شرمگاہوں کے ساتھ یہ لوگ کھیلتے بھی ہیں، یہاں تک کہ یہ بات آتی ہے. تو پھر انسان کو ایسی بیماریاں اور ایسی چیزوں کی ایسی گندی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے، جب انسان ان سب چیزوں کا پابند نہیں ہوتا ہے. کیونکہ نا یہ اور ان کے پورا قبیلہ ہر انسان کو دیکھتا ہے. آپ سوچیں دیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے. تھوڑا تصور کریں کہ کب کوئی آپ کا دشمن اور اس کا قبیلہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا. ہنسی ٹھہاکے مذاق ہے نا. اور مذاق کس طریقے سے کس لہجے پہ جا سکتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خبر دی ہے نا، ابلیس اور اس کی فوج تمہیں دیکھ رہی ہے نا، اور تم اس کو نہیں دیکھ پاتے، تم نہیں جانتے کہ یہاں پہ کون ہے، کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں نا. لیکن وہ تو تم کو تمہارے پورے ہر چیز کو تمہارے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب لباس انسان اتارتا ہے تو یہی کہا کہ تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو. بسم اللہ پڑھ کے اپنے لباسوں کو اتارو، بسم اللہ پڑھ کے لباسوں کو اپنے پہنو. اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. آیت 28. اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہم کو اس کا حکم دے دیا ہے. کہہ دیجئے اللہ کبھی بھی بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا ہے. بھلا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے. تو دراصل یہاں پر ایک مشرکین مکہ کا ایک افعال کے بارے میں ذکر ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ دراصل کیا کہتے تھے. ابھی تک تو یہاں تک کی 27 تک کی جو ہے اس کی بات ہو رہی تھی ابلیس اور آدم کے واقعے کی. اب یہاں سے دراصل مشرکین مکہ، آپ دیکھیں کہ ابلیس نے کیا کیا تھا، لباس اتروا دیا اور انسان کو بے حیائی کی طرف لے آیا. اب وہ جو ہے مشرکین مکہ وہ اسی سے ریلیٹڈ کام بھی کرتے تھے. اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں بیت اللہ کا جب جو ہے طواف لوگ کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، بغیر لباس کے، پورا لباس اتار کے وہ لوگ طواف کرتے تھے. مکہ کا طواف کرتے تھے بغیر لباس کے، اور اس حالت کو وہ اختیار کر کے طواف کرتے تھے. یعنی کہ پورا لباس اتار کر کے وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا. اور جو اس وقت کیا تھا، بہت زیادہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس کنڈیشن میں طواف کریں گے جیسے ہم اپنی ماں کے پیٹ سے جنے گئے ہیں. جب ماں کے پیٹ سے انسان جنتا ہے نا تو اس کے اوپر کوئی بھی لباس نہیں ہوتا ہے نا، پورا ایک دم ایسے ہی بغیر لباس کا، ایک رومال تک کی نہیں باڈی پہ. اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس کی جو تعویل ہے اس لیے کرتے تھے کہ ہم نے جو لباس پہنا ہے، یعنی کہ وہ لباس اس لیے اتار دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لباس ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ اس میں نا ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. ان لباس کو پہن کے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، گناہ کے کام کیے، اس لیے اس لباس میں طواف ہم کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں. چنانچہ وہ لباس اتار کر طواف کرتے، اور عورتوں کو بھی کیا کرتے، اور عورتیں بھی بغیر لباس کے طواف کرتی تھیں. یہاں تک کہ عورتیں بھی جو تھیں بغیر لباس کے طواف کرتی تھیں.
تو بس وہ کچھ جو اپنی شرمگاہیں جو عورتیں چھپانے کے لیے کوئی کپڑا رکھ لیتا یا چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیتی تھی، اس طریقے سے صرف شرمگاہوں پر جو عورتیں تھیں وہ کیا کرتی تھی، کپڑا یا چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیتی تھی، باقی پوری ایسی طریقے سے وہ جو ہے طواف کرتی تھی اپنے۔ اور دوسری بات دراصل کیا ہے، اپنے اس شرمناک جو کام کو وہ 2 دلیلیں پیش کرتے تھے۔ اتنا برا کام کرتے تھے اللہ کے گھر میں۔ آپ دیکھیں کہ ابلیس نے کیا کیا، کپڑے اتروائے، اولاد آدم نے کیا کیا، کپڑے اتار دیے، اور کپڑے اتارنے کے بعد کیا دلیلیں پیش کی کہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے نا، دراصل اس لیے کیا کیونکہ ہم اپنے باپ داداؤں کو اسی طریقے پہ پاتے ہیں۔ نیکی مطلب کام کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، وہ دراصل کام کیا ہے، بےغیرتی کا، فحشہ کا، بغیر کپڑوں کے لباس کے کام کر رہے ہیں، اللہ کے نیک عبادت کا کام کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ایسی عبادت ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پائی ہے۔ دوسری دلیل یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کی باتوں کی تو تردید فرمائی، رد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فاحشہ کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ تم لوگ اپنے سطر کو ڈھانپو، ساتر کپڑے پہنو، اپنے لباس کو ڈھانکو، لباس پہنو، لباس اوڑھ لو، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، لباس پہنو، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلا کیوں ایسا حکم دیتے؟ تو ہوتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے ذمے جو بات لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کے یہ لوگ تھے اسی طرح سے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے یہ اعمال پسند نہ ہوتے تو ہمارے دلوں کو ان کی جو چاہت ہے وہ نکال دیتا۔ تو مشرکین کی یہ دونوں دلیل کیا تھی، دراصل صحیح نہیں تھی، اس لیے کیونکہ پہلی دلیل کیا ہے، جاہلوں کی پیروی ہے، اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ پر الزام ہے۔ جس طرح سے جو ہے ابلیس نے کلیم کیا تھا کہ اس نے کہا تھا نا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اسی طرح سے ان لوگوں کی یہ دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کیا ہوتے، ہم صحیح راستے پہ ہوتے، ہم جاہلوں کی جیسی پیروی نہیں کرتے۔ خود اللہ پر انہوں نے الزام لگا دیا، برے کام کیے، برا کام کرنے کے بعد کیا کیا، اللہ پر ہے الزام لگا دیا، فاحشہ، بے حیائی۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان نے کوششیں کی اور اپنے مرغے تلاشے، بکرے تلاشے اور ان کا شکار کیا۔ ایسے ہی جو بھی کوئی تاہم پرستی کرتا ہے، یعنی کہ آبا و اجداد کے دین کی پیروی کرتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہ کرنے والے لوگوں کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ قرآن اور سنت ایسی چیز ہے، ایسی روشنی ہے جو کبھی بھی انسان کو گمراہ ہونے نہیں دیتی ہے، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 29 ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ عبادت کے ہر موقع پر اپنا رخ ٹھیک رکھو، اور صرف اسی کے بندے اور فرمانبرداری بن کر اسے پکارو، جیسے اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، اور ویسے ہی تم پھر اسی کی طرف پیدا کیے جاؤ گے، یعنی کہ قیامت کے دن سب اٹھا کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو قسط کا جو مطلب ہے وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، انبیاء کرام کی جو پیروی ہے دراصل، اور شریعت کی پابندی دراصل اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انسان جہاں بھی کہیں ہو وہ کیا کرے، توحید پر ہو، اور وہ جو ہے اور اس کا رخ کیا ہے، جو کہیں بھی ہو آدمی اپنا جو نماز کا جو رخ ہے وہ کیا کر لے، اللہ کی رضا کی طرف کر لے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آدمی جب اور جہاں بھی نماز پڑھے اس کی جو رضا کے لیے ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اور اس کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ عبادت اور دعا کی تمام صورتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے خالص کر لیں، کسی میں بھی ریاکاری یا دکھاوا یا اخلاص میں ملاوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ سارے کام اللہ کے لیے ہیں۔ تو امر ربی بالقسط سے جو مراد ہے یہاں پر لا الہ الا اللہ ہے۔ آیت 30 دیکھیں، ایک گروہ کو اس نے راہ دکھائی، لیکن دوسرا گروہ ایسا ہے جس کے اوپر گمراہی چسپاں کر دی گئی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ فریقاً ہدن و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ہدایت دی اور دوسری جماعت پر گمراہی آئی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمایا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے بجائے کیا کیا، کس کی اتباع کی، اللہ کا راستہ چھوڑ کر جب کوئی اور کسی کی اتباع کرتا ہے تو وہ سارے راستے کس کے ہوتے ہیں، ابلیس کے۔ ابلیس کی اتباع کی، ابلیس کو اپنا مددگار بنا لیا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ایسے لوگ بدگمانی میں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔